بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر حبیب اللہ جان ہے اور میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پشاور میں ہیڈ آفس میں تعینات ہوں. میں یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ کوآرڈینیشن سیکشن RD&C جس کو ہم بولتے ہیں اس سیکشن کا ہیڈ ہوں یہاں پہ. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اور کلائمیٹ چینج آج کل ایک ہاٹ ایشو ہے اور بہت سے ہمارے مسائل ہیں قومی سطح پہ بھی اور انٹرنیشنلی. اس انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو US کی ہم مثال لیں EPA کی یا انگلینڈ کی یا آسٹریلیا کی یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی, وہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن جو ہے وہ ایک خاصا تگڑا ان کا ایک سیکشن ہوتا ہے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے بھی یہاں پہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں ہمارے جو قانون ہے سیکشن 6 سب سیکشن 25 کے انڈر ہم نے بھی ایک یہاں پہ ایک ونگ یا ایک سیکشن R&D کا کھولا, اور مین مقصد بھی یہی ہے کہ سائنٹیفک بیسڈ یا انفارم ڈیسیجن میکنگ کی طرف ہم جائیں, اور جو پالیسی میکنگ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے وہ ان کی ایک سائنٹیفک بیکنگ ہونی چاہیے. آج جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف پولوشن کے سورسز ہیں, اور فار ایگزامپل ایئر پولوشن کی ہم مثال لیں, پشاور میں کافی زیادہ ایئر پولوشن کا ایشو ہے جس میں ٹرانسپورٹ کا بڑا ایک اہم رول ہے, اور پھر اس کے بعد انڈسٹری ہے. اسی طرح ہمارے ہاں مختلف ماربل انڈسٹری کی پولوشن کی اگر ہم بات کر لیں, پلاسٹک کی پولوشن کی اگر ہم بات کر لیں جس پہ بائی دا وے پابندی بھی ہم لگا چکے ہیں سنگل یوز پلاسٹک پہ. اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے انڈسٹریز کے اور ہاسپٹل ویسٹ کا جو ایک ایشو ہے, تو بہت سے ہمارے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. ابھی ان کے لیے جو ہے آلٹرنیٹیوز تلاش کرنا کہ اس کو فار ایگزامپل ماربل کی اگر ہم سلری کی مثال لیں تو اس کی سسٹینیبل یوز کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایمبٹ میں آتی ہے یہ بات. ہم نے یہ 1-2 سالوں میں مختلف اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں جن میں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم نے MOUs سائن کیے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ. فار ایگزامپل ہم نے WWF کے ساتھ IRC کے ساتھ یا مختلف یونیورسٹیز ویمن یونیورسٹی بینظیر ویمن یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی سرحد مختلف کے ساتھ ہم نے MOUs سائن کیے. اس کے علاوہ R&D کا بیسک جو مقصد ہے وہ اویئرنیس ہے, اویئرنیس اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا, یہ بھی ایک. تو اس سلسلے میں بھی ہم میں خود بھی اور ہمارے مختلف کولیگس اور DG صاحب سارے جو ہے مختلف ایونٹس میں جاتے ہیں, TV شوز کرتے ہیں, مختلف سیمینارز اور مختلف کانفرنسز کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں, مختلف اویئرنیس کے جتنی بھی ایوینیوز ہیں اس میں ہم جا کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پالیسی لیول پہ ہم مختلف ہم پالیسیز یا اس طرح کے ڈرافٹس ہم بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کا ایک کافی پوری صوبے میں ایک ایشو ہے, تو ہم اس کے لیے ہم ریسنٹلی ایک بڑا زبردست ایک ڈرافٹ بنایا ہے اور جو کہ لا ڈپارٹمنٹ سے آلریڈی ویٹڈ بھی ہو چکا ہے. تو اس طرح کی مختلف جو ہمارے پولوشن کے جو سورسز ہیں ان کے لیے لاز بنانا, پالیسیز بنانا. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک تگڑا ایک رول ہونا بھی چاہیے اور یہ ہے بھی, لیکن اس کے لیے ریسورسز کی, مین پاورز کی, ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو ہم ڈپارٹمنٹ کو اور بھی جو سیکشن ہے اس کو تگڑا کریں گے, اس کو ڈیولپ کریں گے. تو یہ ایک میری طرف سے ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن کے جتنی بھی ہمارے پرابلمس ہیں ان کو ہم نہ صرف مانیٹرنگ اور جو روٹین ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ان کو روکیں, بلکہ سائنٹیفکلی ساؤنڈ ڈیسیجنس ہم لیں, اور اس کے لیے R&D سیکشن کا ہونا بڑا لازمی ہے. تھینک یو.